عورت صرف غریب اور بدصورت مردوں سے ہی ہراساں ہونے پر غصہ کرتی اور شور مچاتی ہے۔ من پسند مرد کے ہاتھوں تو نظر انداز ہونے پر دل ہی دل میں کڑتی اور بین کرتی ہے۔ جب ایک عورت پاک دامن رہنے کا ارادہ کر لے تو کسی مرد کی جرت نہیں کہ اس کے چہرے پر نظر بھی ڈال سکے۔ عورت کا بھروسہ جیت کر پھر اس کا دل توڑنے والا انسان عورت کے آگے جتنا مرضی گڑ گڑا کر معافی مانگ لے، وہ عورت پھر بھی اسے معاف نہیں کرتی۔ عورت چاہے تو متقی اور پرہیزگار مرد کو بھی ایک نظر میں گمراہ کر دے۔ عورت مرد کو جسم تک لانے میں کامیاب نہ بھی ہو سکے، پھر بھی اس کے دل میں وسوسہ ڈالنے میں لازمی کامیاب ہو جاتی ہے۔ ہر نئے دن کے ساتھ عورت کا مزاج بھی نیا ہوتا ہے۔ عورت کو مطمئن اور خوش رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ مرد ہر بدلتے دن کے ساتھ عورت شناسی کا نیا ہنر آزمائے۔ عورت ان پڑھ ہو کر بھی اپنے حدود و قیود کو سمجھتی ہے اور آسانی سے مرد کی چال میں نہیں آتی۔ ہاں، مگر شرم و حیا سے نکل آئے تو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو کر بھی ہزاروں مردوں کے جسموں تک رسائی حاصل کر لیتی ہے۔ عورت کا رتبہ اور شان اس وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ حیا کا لباس پہنے رکھتی ہے۔ عورت اگر حیا کا لباس اتار پھینکے تو اس میں حسن و زینت اور باقی خوبیاں کوڑیوں کے بھاؤ بک جاتی ہیں۔ اے لڑکی، تمہارا حسن اتنا سستا نہیں جو یوں نیلام ہو جائے۔ پردہ تمہاری زینت، حیا تمہارا ایمان، غیرت تمہارا غرور ہے۔ شوہر کی نظروں میں ہیرا بننا چاہتی ہو تو غور کر لو ان باتوں پر۔ عورت کو چاند کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ہر کوئی اسے دیکھ کر لطف اندوز ہوتا رہے اور بار بار ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے کی تمنا کرے، بلکہ عورت کو سورج کی طرح ہونا چاہیے کہ اس کی طرف دیکھتے ہی آنکھیں بند ہونے لگیں اور اس کی تپش لوگوں کو فاصلہ رکھنے پر مجبور کر دے۔ لڑکیاں ہر موڑ پر خوف زدہ رہتی ہیں۔ کہیں اکیلی جا رہی ہوں تو سنسان راہوں کا خوف، بھیڑ میں جا رہی ہوں تو اوباش اور آوارہ لوگوں کا خوف، ہوا چل رہی ہو تو دوپٹہ اڑنے کا خوف، کوئی دیکھ رہا ہو تو اس کی بد نظروں کا خوف، بچپن میں ماں باپ کا خوف، جوان ہوں تو بھائیوں کا خوف۔ وہ ہر پل خوف زدہ ہی رہتی ہیں، اور تب تک خوف زدہ رہتی ہیں جب تک ان کو کوئی جیون ساتھی نہ مل جائے، اور پھر یہی وہ شخص ہوتا ہے جو لڑکی کو تحفظ دینا چاہتا ہے، مگر لڑکی ہر خوف کا بدلہ اسی مرد سے لیتی ہے۔ ازدواجی زندگی میں سب سے اہم چیز صبر ہے، محبت نہیں، کیونکہ محبت زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی۔ یہی بات عورت ذات نہیں سمجھتی اور آخر کار تنہا ہو جاتی ہے۔ عورت محبت کے فریب میں آ کر کسی کو اپنی زندگی پر اتنا اختیار دے دیتی ہے کہ آخر کار وہ مرد اس عورت کی زندگی جینے لگ جاتا ہے۔ عورت کو جب تک سمجھ آتی ہے تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ صرف کہنے کی حد تک ٹھیک ہے کہ عورت جسمانی طور پر مرد سے کمزور ہوتی ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ عورت ارادوں میں بھی مرد سے طاقتور ہوتی ہے اور ضد میں بھی۔ عورت کمزور تب پڑتی ہے جب حد سے زیادہ مشکل حالات سے گزرتی ہے یا کسی مرد کے جھانسے اور بہکاوے میں آ جاتی ہے۔ عورت کی سرشت میں شامل ہے کہ جب اسے جھکایا جائے تب نہیں جھکتی، اس کے لیے چاہے اسے جتنی بھی سزا کیوں نہ بھگتنی پڑے۔ عورت تب سر خم تسلیم کر لیتی ہے جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا مرد اس سے بہت پیار کرتا ہے۔ باطونی اور چرب زبان عورت ظاہری طور پر چالاک محسوس ہوتی ہے۔ اکثر فریبی عورتیں خاموش طبع ہوتی ہیں، جبکہ خاموش طبع ہی نیک، متقی، حیادار اور پارسا بھی ہوتی ہیں۔ دونوں کیفیات کی پہچان کرنے کے لیے محض باریک لائن ہوتی ہے جسے مرد کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ عورت تجسس میں پڑ جائے تو مرد کے ارادے اور خیالات تو درکنار، تخیلات تک جان لیتی ہے کہ اس وقت مرد کے دل و دماغ میں کس کا تخیل اور تصور چل رہا ہے۔ ایک عورت میں درجنوں خوبیوں کے باوجود صرف ایک خرابی، مرد پر شک کرنا، سب خوبیوں پر پانی پھیر دیتی ہے۔ مرد اپنی بیوی کی شک کی عادت کو سب سے برا محسوس کرتا ہے۔ عورت معشوق کے روپ میں بے وفا اور ہرجائی ثابت ہو سکتی ہے، مگر جب وہ خود کسی کی عاشق بنتی ہے تو پھر اس مرد کے علاوہ زندگی میں کسی اور کا خیال تک نہیں آنے دیتی۔ مکار عورت کے آنسو بہت تیزی سے نکل آتے ہیں اور منظر تبدیل ہوتے ہی ہنسی میں بدل جاتے ہیں۔
جبکہ پرخلوص عورت بہت صبر کرتی ہے، مگر صبر کا دامن چھوٹتا ہے تو ہچکیاں باندھ کر روتی ہے۔ فطور چاہے عورت کے دماغ میں آ جائے یا اس کے جسم میں، مکمل راحت ملنے تک کبھی ختم نہیں ہوتا۔ عورت مرد سے 1000 گنا زیادہ ضدی ثابت ہوتی ہے، وہ اپنے دل و دماغ اور جسمانی راحت کے حصول کے لیے آگ میں سے بھی گزر سکتی ہے۔